ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا یہ ظلم ہے۔ چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، اونچی آواز نکالیں ذرا، آپ کی تو پوری توجہ رہے۔ کام کیا، الف نے نام لگا دیا بے کا، جس کا نام لینا چاہیے تھا اس کا نہیں لیا، اصل کا نہیں لیا، غلط کا لے دیا، یہ کیا ہوا؟ اونچی کہیے ظلم۔ چوری کرے کوئی، نام لگا دیا کسی اور کا، کیا ہوگا؟ ظلم۔ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں، اور اس کو لگا دیا جائے مسلمانوں پر، نبیوں پر، ولیوں پر، کیا ہوگا؟ یہ ظلم۔ اور قرآن صاف کہتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے۔ تو یہ قرآن کورسز کے نام پر یا قرآن سوسائٹی بنا کے اگر لوگوں کو اس طرح ترجمہ وغیرہ سنائیں گے تو بولو کوئی ہدایت کا سامان ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہی بات وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے لفظ تو بدل نہیں سکتے، ترجمے میں تفسیر میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ سننے والے کو نہیں پتا کہ آیت کافر کے بارے میں اتری ہے، بت کے بارے میں اتری ہے، کس کے بارے میں، وہ پڑھتے قرآن ہے لگا دیتے ہیں نبیوں ولیوں پر، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس طرح اپنا بھی کام خراب کرتے ہیں، اس کا بھی عقیدہ بگاڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ بخاری شریف میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں اور مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ سب سے برا کام اور کرنے والے سب سے برے لوگ، اور آج کل یہ کاروبار بنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کو یہ تو معلوم نہیں نا کہ آیت کس کے بارے میں ہے۔ اب میں آپ کو ایک آیت کا ذرا سا جھلکی دکھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ کیوں کہتے ہو جو سب کی توجہ ہے۔ ایک صاحب حج کے آپ کو فضائل سنائیں۔ حج اسلامی ارکان میں سے ہے، اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ہے، اس کا ثواب اتنا کہ گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں یہ برکتیں، اس میں یہ برکتیں، اس میں یہ برکتیں، وہ ساری برکتیں آپ کو سنائے۔ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ آپ نے تو حج کیا نہیں ہے، پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ حج تو آپ نے کیا نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے جو کرتے نہیں ہو اس کو کیوں کہتے ہو؟ تو آپ نے حج تو کیا نہیں، پھر حج کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو ایسا کہنا درست ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ یہ آیت اتری ہے وعدے کے بارے میں۔ کس بارے میں؟ اونچی، ایسا وعدہ کیوں کرتے ہو جس کو پورا نہیں کرتے؟ اب آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ آگے سے آیت پڑھے صرف اتنی اور لگا دے آپ کے ہر بات پر، تو کیا درست ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ اچھا، والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، نابینا تھا پکا، دوسرا زیادہ ہی بگڑا ہوا۔ تقریر اس نے سنی والد صاحب کی، تقریر سن کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ابھی نوجوان، وہ بوڑھا تھا۔ کہنے لگا مجھ سے ذرا بحث کر لو، بات کر لو، مناظرہ کر لو۔
دیکھنا صرف قرآن سے بات کریں گے، کسی اور سے نہیں. اور ایک شرط لگا دی کہ قرآن کا سادہ بالکل صاف صاف ترجمہ کرنا ہے، یعنی ہوتا ہے نا یعنی کے ساتھ لگا کے ہم مطلب آسان کرتے ہیں، یعنی نہیں لگانی، جو صاف صاف مطلب ہے وہ. والد صاحب نے کہا منظور ہے، لیکن پہلی آیت میں پڑھوں گا. اس نے کہا یہ نوجوان بچہ کیا کر لے گا، میں تو بہت زیادہ پڑھا ہوا ہوں. کہا ٹھیک ہے پہلی آیت تم پڑھ لو. والد صاحب نے آیت پڑھی، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور جو ایسا ہے اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں. بول جواب دے. اس نے کہا اس کا مطلب یعنی، ان کا نہیں تو نے کہا تھا یعنی نہیں لگانی مطلب نہیں، سیدھی سیدھی بات کر. وہ آگے بول سکا، خود ہی شرط رکھی تھی، خود ہی پہلے سوال میں ہی آؤٹ ہو گیا. تو میں نے صرف اس لیے آپ کو یہ بات بتائی کہ آج قرآن کے نام پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی میں نے صرف آپ کو ہلکی سی جھلک بتائی ہے. اسی طرح شرک کے بارے میں یہ لوگ کرتے ہیں، ہر بات کو شرک کہنے لگ گئے. نہیں میں حیران رہ گیا، بہشتی زیور نامی کتاب تھانوی صاحب کی، اس میں شرک کی فہرست بنائی ہوئی ہے، پورا صفحہ ہے شرک کے بارے میں، یہ کام شرک. اس میں سہرا باندھنا بھی شرک لکھا ہوا ہے. شادی کے موقع پہ سہرا باندھ دیتے ہیں نا، اس کو کیا لکھا ہوا ہے؟ ہنسی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا. اتنا دماغ چل گیا ہے ان کا کہ اللہ نے کبھی سہرا باندھا ہے اونچی؟ تو سہرا باندھنے کو شرک کہاں سے لکھ دیا؟ چلے مسئلہ آیا ہے تو یہ بھی بتا دوں. یہ جو سہرا باندھتے ہیں لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر ذرا چہرہ چھپا کے رکھو، اچانک لوگوں کے سامنے کھولیں گے تو ذرا اچھا لگے گا، مسلسل دیکھ رہے ہیں تو وہ سہرا باندھ دیتے ہیں کچھ لوگ. پھولوں کا سہرا باندھ لیں وہ جائز ہے، پھولوں کا سہرا باندھ لیں تو اونچی. یہ جو گوٹے کناری تلے وغیرہ کا ہوتا ہے یہ جائز، کیونکہ وہ فضول خرچی ہے. آپ نے ایسی باندھنا ہے پھر پھینک دینا ہے، وہ فضول خرچی ہے، وہ جائز نہیں. پھولوں کے سہرے میں کیا برکت ہے؟ دو فائدے. ایک تو یہ کہ خوشبو آئے گی، اچھا لگے گا. دوسرا یہ کہ جب تک پھول تازہ رہیں گے تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا اثر بھی آئے گا چہرے میں بھی اور مزاج میں بھی، فائدہ بھی ہوگا. تو پھولوں کا سہرا باندھ لیا کبھی اگر باندھنا پڑے تو، لیکن یہ گوٹے کناری والا باندھنا نہیں. میں نے صرف بات بتائی کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے، انہوں نے سہرا باندھنے کو بھی شرک لکھا ہوا ہے، تو ان سے کیا توقع کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ تو جو چیزیں شرک نہیں ان کو بھی شرک کہنا، بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی، محبوب اس طرح دعا کرو کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو تو نے انہیں وعدہ دیا یعنی عذاب کا، تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا بلکہ ان سے بچا لینا. اور آپ کو یہ سبق بھی مل گیا کہ بروں کی صحبت اچھی نہیں. صحبت بد، برے کی صحبت، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. کہتے ہیں انسان پہچانا جاتا ہے کہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. لوگ اس سے پہچانتے ہیں یہ کن کا ملنے والا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کو دیکھ کے لوگ پہچانتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ اچھا ہے یا برا. تو آپ اگر اچھوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی پہچان اچھی نہیں ہوگی. تو برے کی صحبت سے بچو. ایک تو یہ بات.
دوسری بات یہ کہ برے کا جو انجام ہونا ہے اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ نہ ہو جائے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو کئی مرتبہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتیں بھی سنائیں، واقعات بھی سنائے کہ بروں کی صحبت ہمیشہ تکلیف پہنچاتی ہے اور اچھے کی صحبت رنگ لاتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. اچھے کے ساتھ بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے، برے کے ساتھ بیٹھو گے تو اونچی گئی ہے. اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ ٹی وی پہ آ کر کھلاڑی اور گلوکار کہنے لگے کہ نبی کی صحبت بھی نہیں بدل سکتی. معاذ اللہ. تو جو اتنی باتیں کرے وہ نبی کے گستاخ ہیں یا نہیں ہیں؟ خود جس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان کو بدل دیا بقول ان کے، اور نبی نہیں بدل سکتا تو اتنی بڑی گستاخی، اور اس پر کہنا کہ نہیں جی گستاخی ہوئی نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں سنو تو اچھوں کو سنو، پڑھو تو اچھوں کو پڑھو، بیٹھو تو اچھوں کے ساتھ بیٹھو. کوئی بیٹھے ہو پیر صاحب اور ان کو کوئی پنکھا جھل رہا ہو، آپ بیٹھے ہو پیر صاحب کے ساتھ، آپ کو ہوا پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اونچی ہوا وہ آپ کو پہنچانے کے لیے نہیں کر رہا، مگر ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو پہنچ رہی ہے. اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ دفن ہونے کی تمنا کی جاتی ہے کہ کسی اللہ والے کے پڑوس میں دفن ہو جائیں کہ اس پر رحمتیں نازل ہوں گی، اس کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے. اللہ میں نے یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ذہنوں میں تازہ کر دیتا ہوں. کفن چور تا کفن چور، امام سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا. دیگر کتابوں میں واقعات موجود. کتنا بڑا جرم ہے، اتنی دلیری. رات کو جانا ہے، قبر کھودنی ہے، اس میں سے کفن کھینچ کے نکالنا ہے. ایک اللہ والی خاتون کا انتقال ہوا. یہ ان کا کفن چورانے بھی چلا گیا. جب گیا ابھی ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اندر سے ہاتھ پکڑا گیا. جنتی کا کفن چورا رہا ہے. جنتی کا کفن چورا رہا ہے. اس نے کہا میں کدھر سے جنتی، میں تو کفن چور ہوں، میں تو کفن چور ہوں، میں کدھر سے جنتی. کہا سن تو نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا وہ تو پڑھی ہے. کہا اللہ تعالی نے میری نماز پڑھنے والے سارے نمازیوں کو بخش دیا ہے. تو نے نماز پڑھی ہے، تو ہو گیا جنتی، تو اب ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ ایک واقعہ. اب دوسرا سنیں، وہ بھی کفن چور تھا. کیا تھا؟ مشہور تھا کہ علاقے میں کوئی کفن چور ہے، کیونکہ ہر قبر دوسرے دن لوگ جاتے ہیں نا، کوئی پانی ڈالنے چلا جاتا ہے، کوئی ویسے چلا جاتا ہے، جو بھی جائے دیکھا کفن قبر کھلی ہوتی تھی. اس کو مہارت ہو گئی تھی بڑی. اس علاقے میں ایک اللہ والے رہتے تھے، نیک بندے. انہوں نے کفن میں جتنا کپڑا لگتا ہے اس سے دگنا بازار سے خریدا. بس 17 گز لگا ہے، 18 گز لگا ہے، انہوں نے کہا ڈبل لے لو. ساتھ میں جس طرح آپ کے یہاں مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کوئی چیزیں لی. کفن چور کے گھر چلے گئے. کفن چور کے گھر چلے.
وہ بڑا خوش ہوا, اللہ والے آئے ہیں. حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کفن میں جتنا کپڑا لگتا ہے نا یہ دگنا ہے, یہ کچھ پھل وغیرہ کھانا پینے کی چیزیں تیرے بچوں کے لیے, مجھ سے وعدہ کر میرا کفن نہیں اتارے گا. اس نے کہا کون یہ کام کرتا ہے؟ فرمایا کون کرتا ہے یا نہیں کرتا تو وعدہ کر. اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں, پہچانتے. حضرت صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا ٹائم آ گیا ہے,